بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بہترین ہوں گے اور اپنی تعطیلات سے لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ آج ہماری سمر پیک کے سرگرمی نمبر 6 کی باری ہے، ٹھیک ہے؟ اور تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دراصل متشابہ الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کا مفہوم واضح ہو سکے۔ تو متشابہ الفاظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بولنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن لکھنے میں اور ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے روزہ، روزہ جو ہوتا ہے اس کو روزہ بولتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے صوم، یعنی کہ جو ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ تو اس کا جملہ اگر ہم بنائیں گے تو علی نے رمضان کے سارے روزے رکھے۔ اور دوسرا لفظ ہے روزہ، یعنی کہ قبر مبارک کسی بھی اس کو، تو ہم یہاں پر اس کا جملہ یہ بنائیں گے، روضہ رسول کی زیارت ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ اسی طرح حلقہ، سائرہ کا حلقہ احباب وسیع ہے۔ ہلکا وزن میں ہلکا، ڈبے میں سامان کے باوجود وہ ہلکا ہے، ٹھیک ہے؟ کاش، کسی بھی تمنا کے لیے ہم بولتے ہیں کاش ایسا ہو جاتا، کاش ویسا ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ کاش کے آگے آپ جو ہے علامت لگائیں گے ندائیہ کی، ٹھیک ہے؟ کاش اگر احمد محنت کر لیتا تو امتحان میں کامیاب ہو جاتا۔ کاش، یہ جو کاش نقطوں والے کاف سے ہے، یہ کسی بھی پھل کی، کسی بھی چیز کی ایک ٹکڑا جو ہم الگ کرتے ہیں اسے کاش کہتے ہیں، جیسے مالٹے کی کاش، آم کی کاش، خربوزے کی کاش، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ کاش ہے۔ کاش، آم کی کاش ترش ہے۔ نقطہ، کوئی نقطہ نظر، ٹھیک ہے؟ احمد نے کمرہ جماعت میں نقطہ اٹھایا۔ نقطہ جو نقطوں والے کاف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ لفظ کے اوپر جب کسی حرف پہ کوئی نقطہ لگا، اردو میں نقطہ لگے حروف کو منقوطہ کہا جاتا ہے۔ حامی، ٹھیک ہے؟ کسی کا مددگار ہو، کسی کا ساتھ دینا، جیسے حامی، رضا نے میری مدد کرنے کی حامی بھر لی، رضامندی کسی کام کے کرنے کی حامی بھرنا۔ اور حامی دوسرے ہاں سے ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کسی کا مددگار ہونا۔ اسی طرح صدا، سواد سے ایمن نے شزا کو صدا لگائی، آواز لگائی، ٹھیک ہے؟ صدا ہمیشہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے ملک کو صدا اپنی رحمت کا، ہمارے ملک پر صدا اپنی رحمت کا سایہ رکھے۔ آم، مد سے ہے، آم پھلوں کا بادشاہ ہے، پھل ہے عام لوگ۔ انصاف حاصل کرنا ہر خاص و عام کے لیے لازم ہے۔ آری، آئین سے ہے، کسی بھی چیز سے خالی ہونا یا نہ ہونا کسی چیز میں، تو ثنا اخلاق سے آری ہے۔ اور دوسری الف مد سے جو آری ہے اس کا مطلب ہے علی نے آری سے درخت کاٹا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سرگرمی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اسے بہتر طریقے سے اور اچھی خوبصورت لکھائی میں اسے لکھیں گے اور اپنا کام وقت پر کمپلیٹ کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔